الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم ناظرین، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں، اور ہم نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں شیخ کو ہم زحمت دیں گے اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن انگریزی کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانوں کے معاملے میں اسلام کا جو موقف ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانوں کے اختلاف کو اپنی رحمت کہا ہے۔ گویا دنیا میں جتنی زبانیں ہیں وہ سب ہماری زبانیں ہیں، اور ہمارے شیخ بھی مانتے ہیں کہ ایک آدمی جتنی زبان جانتا ہے گویا وہ اتنا آدمی ہے۔ آپ جتنی زبانیں جانتے ہیں آپ اپنی حیثیت میں اتنے آدمی کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک آدمی کو کئی زبانیں آ رہی ہوں۔ انگریزی کو لے کر کے ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک خاص قسم کا نظریہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ اس پہ کافی کچھ تبدیلی آئی، پورا منظرنامہ بدلا، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آج آدمی کو انگریزی ٹھیک سے نہیں آتی تو وہ بہت ساری چیزوں سے نابلد رہ جائے گا۔ بلکہ ہمارے وقت کے ایک بڑے مفکر وحید الدین خان صاحب تو یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایکسٹریم نظریہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہمیت اس کی کتنی ہے۔ شیخ کا الحمدللہ مطالعہ وسیع ہے، ہمارے تمام ناظرین اس بات کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نے کافی استفادہ کیا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے عربی کتابوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اردو کتابوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ان جنرل بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کن کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ آج ہم شیخ کو زحمت دے رہے ہیں کہ انگریزی کتابوں خاص طور سے، اور شیخ کا جو فیلڈ ہے وہ بہت متنوع رہا ہے الحمدللہ، تو اس حیثیت سے ایسی منتخب کتابیں جو شیخ کی نظر میں بہت اہم ہیں، اور ایک مثقف آدمی کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو، یا ایک طالب علم کو، یا ایک عام انسان کو بھی ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کتابوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ شیخ تو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اچھی کوششوں کا آپ اللہ پاک بہتر بدلہ دے۔ آپ جس طرح سے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے نکالتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو میزان حسنات میں رکھے، اور آپ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ تا دیر قائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر شیخنا۔ تو ہم لوگ گفتگو کو بغیر زیادہ لمبی تمہید کیے ہوئے وہاں تک لے جاتے ہیں کہ کون سی کتابیں ہیں، یا پہلی وہ کتاب آپ کی نگاہ میں انگریزی کی جب بات آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے؟ میں ذرا تھوڑی سی تمہید میں بھی باندھوں گا، آپ نے جیسے تمہید باندھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگوں نے جامعہ سلفیہ میں چونکہ انگریزی پڑھی تھی اور انٹر تک کی انگلش پڑھائی جاتی تھی، تو 1976 میں جب فارغ ہوئے تو وہاں سے دلی آئے، تو دلی میں وہاں بھائی صاحب JNU میں ہوتے تھے، جواہر لال یونیورسٹی میں، تو وہاں ان کے یہاں قیام تھا، اور لائبریری میں ان کے گیا اس یونیورسٹی کے، تو دیکھا کہ ماشاءاللہ تو اچھا خاصا ذخیرہ انگریزی کی کتابوں کا بھی ہے، اور بلکہ عربی ادب اور عربی زبان کی کتابوں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جی بالکل۔ تو مجھے بڑی دلچسپی ہوتی تھی، اور بڑا حصہ جو ہے وقت کا اسی یونیورسٹی میں گزارتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر جامعہ ملیہ کی لائبریری ہے اور دوسری لائبریری میں، تو جامعہ سلفیہ میں تو اتنی کتابیں نہیں انگریزی کی تھیں، لیکن وہاں جب دیکھی تو ماشاءاللہ پڑھنے کا شوق ہوا، تو وہیں سے کچھ تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جامعہ سلفیہ کی تعلیم نے اس قابل کر دیا کتابیں آسانی سے پڑھ سکتے۔ الحمدللہ یہ فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب یہاں آئے مدینہ یونیورسٹی میں 1978 کے شروع میں فروری میں، تو یہاں پھر 3-4 سال جو گزارا، وہاں کی لائبریری صرف عربی کتاب پر مشتمل تھی، دوسری چیزیں نہیں تھیں، اور میں نے شعبہ عربی میں داخلہ بھی لیا تھا کلیۃ اللغۃ العربیہ میں، اور یونیورسٹی میں صرف ایک کمرہ چھوٹا سا تھا جس میں تھوڑی سی کتابیں تھیں انگریزی کی۔ ہاں، تو ایک بار ہم ایسی عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ آئے مکے یہاں، تو یہاں عمر قرآن یونیورسٹی میں اس زمانے میں جو ہمارے اخوان پڑھتے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، پھر یہاں کی جو لائبریری دیکھی تو ماشاءاللہ مطلب بڑا ایک فلور پورا جو ہے وہ انگریزی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ انگریزی کتاب، کیا بات ہے! تو مجھے تمنا تھی کاش کہ ان کتابوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا۔ تو ہوا یہ کہ پھر جب فراغت ہوئی میری 1981 میں مدینہ یونیورسٹی سے، گریجویشن ہو گیا،
اس کے بعد پھر ماسٹرس میں داخلے کے لیے وہاں بھی داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں، اور پھر اس کے بعد یہاں بھی میں نے اپلائی کیا تھا تو یہاں بھی انٹرویو ہوا، وہ یہاں بھی داخلہ ہو. ماشاء اللہ. تو میں اور بھی جو بہت سے وجوہ اسباب ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں میں نے لائبریری بہت ریچ دیکھی تھی، انگریزی کی کتابیں دیکھی تھی، اس لیے آپ نے فیصلہ مکہ مکرمہ ہے بہرحال، تو مدینہ منورہ میں رہنے کا موقع ملا تو مکہ میں بھی رہوں. تو اس طرح سے یہاں وہاں میں نے کچھ عذر معذرت کر کے وہاں سے ایگزٹ لگایا، چلا گیا، پھر مصر گیا، وہاں سے پھر ویزا لے کر کے یہاں آ گیا. کیا بات. تو اس طرح الحمدللہ یہاں ماسٹرس کے زمانے میں اب وہ پھر لائبریری میں کام ہم لوگوں کا، اور جو بھی ہائر ایجوکیشن جب ماسٹرس میں پہنچتا ہے آدمی تو اس وقت تو اس کو آزاد مطالعہ کرنا چاہیے، ہر چیز پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے. طالب علم واقعی طالب علم بنے، یہ نہیں کہ بس وہ مجبوراً پڑھ رہا ہے کچھ اور اس کو مطالعے کے لیے ڈھکیلا جا رہا ہے اور منتخب کر کے لا کے کتابیں دے دی جاتی ہیں، تب جا کر کے کہیں اور امتحان ہوگا اس کا، اس میں نمبر ہوگا تبھی جا کر کے پڑھے گا. نہیں، شوق ہوگا تو خود ہی آدمی انسان پڑھے گا. تو کہنا یہ کہ یہاں کی لائبریری الحمدللہ پھر دیکھا یہاں سارے جتنے اورینٹلسٹ کی مشہور کتابیں سب ہر موضوع سے مطلب اسلامی علوم، اسلامی تاریخ، اور جدید دور میں جو مسلمانوں اسلام کا جو کے مختلف رجحانات، پھر عربی زبان و ادب سے متعلق، اور پھر ہندوستان کے بارے میں بھی بہت سی کتابیں ملی، انڈین مسلم سے جو پروفیسر محمد مجیب کی، یہی میں نے دیکھی، اور اس طرح سے اور بھی بہت سی کتابیں. تو لیکن میرے مطلب ایسے تخصص تو میرا عربی ادب تھا، لیکن چونکہ مخطوطات کے شعبے میں کام کرتے تھے تو اس طرح سارے فنون سے رابطہ رہتا تھا. تو چنانچہ لائبریری میں جب کہیں کسی الماری کے پاس گئے، کوئی کتاب پسند آئی اس کو پھر پڑھنا شروع کیا، یا اس کو ایشو کرا کر کے لے آیا، پڑھتے رہے. عربی کی بھی، انگلش کی بھی، اردو کا بھی ذخیرہ یہاں تھا. تو اس دوران یہ تقریباً 35-30 سال 40 سال تقریباً گزر گئے، اور یہاں کی لائبریری میں، اور پھر اور دوسری جگہ بھی دنیا کی مختلف لائبریری میں گیا، اور مختلف بک شاپس میں بھی مختلف کتابیں تمہیں جو دیکھیں. تو ان میں جو بہت سی کتابیں میں نے پڑھی، یا کچھ ان میں سے بعض چیپٹرز پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب پڑھی ہوئی ہوں، لیکن بعض جو چیپٹر، تو اس میں مجھے نظر آیا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ واقعی ان کو پڑھ لینا چاہیے. چند کتابوں کی طرف تو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا پہلی مجلس میں، تو اس سے مطلب ذرا سا تھوڑی وضاحت بھی ہونی چاہیے. انٹروڈکشن ٹو اسلام کا نام آیا تھا، بالکل، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے. اچھا، اس میں 15 چیپٹر ہیں، اور اسلام کے تعارف میں بہترین کتاب ہے وہ تقریباً. اور اس کی تالیف کا بھی قصہ بہت دلچسپ ہے. ہوا یہ کہ ہمارے ہاں عموماً اجتماعی کام ہوتا نہیں، تو جب اس کتاب کا خاکہ بنایا انہوں نے چند پروفیسروں کے ساتھ حیدرآباد میں، تو ہر ایک نے ایک چیپٹر لے لیا اور کہا کہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر بیٹھ کر کے لکھ کر کے جمع کر دیں گے، اور پھر کتاب تیار ہو جائے گی. اس انداز کی جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے انہوں نے تو 1-2 مہینے کے اندر لکھ کر کے تیار کر دیا. اب سب کے مقالے کا انتظار ہو رہا ہے تو کسی نے اب تیاری نہیں ہوئی. تب انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کسی سے کچھ کہا جائے، کوئی شکایت کی جائے، خود ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا ہر چیپٹر پر. اور الحمدللہ پورا سارا 15 چیپٹر لکھ گئے، پوری کتاب پھر اس کو چھپوا دی. تو یہ اس کتاب کا قصہ ہے. ہمارے یہاں اجتماعی کام بہت، ٹیم ورک بہت صحیح نہیں ہے، اور اس میں ہر ایک دوسرے کو الزام دے کر اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. خود نہیں کہ پیش قدمی کر کے کر لیں کام، تو یہ الزام دینے اور دوسرے کو تانا دینے اور دوسرے کی طرف تنقید کرنے، اس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک کتاب اس طرح تیار ہو گئی، سوچیے، اندازہ لگائیے. بالکل. اور الحمدللہ مطلب یہ کتاب اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے. اور چونکہ وہ مستشرقین کے درمیان رہے ہیں، یورپ میں، پیرس میں رہے ایک زمانے تک، اور انہوں نے مغربی ذہن کو اچھی طرح سمجھا ہے، وہیں سے ان کی PhD بھی ہے. تو انہوں نے اس انداز میں اسلام کے روحانی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی نظام، ان کی عبادات اور سے متعلق جو اسلام کا تصور ہے، سب کچھ انہوں نے بہت اچھے انداز میں. تو یہ کتاب تو میں بہت ترجیح دوں گا کہ اس کو پڑھیں. اور ایک مسلمان کی کتاب ہے، کسی غیر مسلم کی نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل ہو. اچھا، دوسری 2-3 کتابوں کا ذکر آیا تھا، اس سے مطلب تھوڑا سا ڈاکٹر اقبال صاحب، ان کے لیکچرز تو میں نے بتایا تھا کہ بہت فلسفیانہ ہیں، اور کافی فلسفیانہ معلومات ہوں، اور مختلف افکار و رجحانات کا پتہ ہو، اور موجودہ دور میں مذہب یا دین کو بحیثیت دین کے جو چیلنجز پیش نظر ہیں، تو اس کی روشنی میں وہ پڑھ سکتا ہے. اس میں جو اجتہاد سے متعلق جو چیپٹر ہے، یا مذہب کا امکان موجودہ دور میں ہے کہ نہیں، یا اس طرح سے اسلامی ثقافت یا کلچر کی روح کیا ہے، ان سب چیزوں پر جو گفتگو ہوئی بہت اچھا، 7 لیکچر. اچھا، اسی طرح 2 کتابوں کا ذکر آیا تھا ہندوستان کے تعلق سے. پروفیسر عزیز احمد جو کینیڈا چلے گئے تھے، وہ بھی حیدرآباد کے تھے.
تو ایک تو اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان، جدید دور میں جو مسلمان اور اسلام ہندوستان کے اندر، اور اس کے جو مختلف رجحانات کا ذکر ہے وہ سر سید سے شروع کیا ہے، اور بالکل پاکستان بننے کے بعد تمام مشہور مفکرین کا سب کا جائزہ ہے۔ اسی طرح انہی کی دوسری کتاب اسلامک کلچر ان انڈین انوائرمنٹ، یعنی ہندوستان میں اسلامی ثقافت وہاں کے تناظر میں، تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق باہر کی اسلامی دنیا سے کیا رہا، اس کا تاریخی جائزہ لیا انہوں نے کئی چیپٹرز میں، مختلف ادوار میں جو، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا تعلق خود داخلی طور پر ہندوستان میں ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے وہاں کیسا ہے، اور اس میں جو تاثیر و تاثر کا پہلو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ اور یہ کتاب مطلب بے نظیر کتاب ہے، اس جیسی کتاب میں نے نہیں دیکھی، مطلب کسی نے آج تک یورپین جتنے لوگوں نے بھی لکھا ہے کسی ایک پہلو پر لکھا ہے، لیکن ہر پہلو کو، جیسے علم و ادب کا پہلو ہے یا مختلف کلچر کے جو مختلف رخ ہیں اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، یا اسی طرح ہندو مسلمان تعلقات کے تعلق سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے علوم اور افکار اور آداب کی کیا خدمت کی، مسلمانوں نے ہندوؤں کے علوم اور افکار آداب کی کیا خدمت کی، یعنی یہ سب پہلو پر بیرونی نے جو کتاب لکھی ہے ہندوستان سے متعلق تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے، بہت ہی مختصر انداز میں، مرکز انداز میں وہ لکھتے ہیں، اور اگر اس کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ ٹھیک سے ٹھہر کر پڑھا جائے تو۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اس کا اردو ترجمہ ہے، ایک بہت بڑے پروفیسر تھے اور عالم جمیل جالبی سے، تو انہوں نے وہ اردو کے بڑے اچھے محقق بھی تھے، ادیب بھی تھے سب، اور انہوں نے اپنے یعنی آرام کے وقت میں سوچا کہ دو ایک کتاب ایسی لے لیں جن کا ترجمہ کریں۔ انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا، ایلیٹ کے مضامین کا ترجمہ کیا، تو یہ دونوں کتابیں انہوں نے سمجھی کہ چلو سہل ہیں اور اس موضوع پر بہت اچھی کتابیں ہیں، تو عزیز احمد صاحب کی دونوں کتابوں کو انہوں نے ترجمہ کیا۔ لیکن وہ چونکہ عربی اور فارسی کے ماخذ یا ناموں یا اسلامی تاریخ میں جو شخصیتیں گزری اس سے ان کا پتہ نہیں تھا ان کا، تو عزیز احمد صاحب نے جو چیزیں بالکل صحیح ٹرانسلیٹریشن کے اصول کے مطابق، ٹرانسلیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حرف کو کیسے لکھا جائے، تو ٹرانسلیٹریشن کے اصول کے مطابق جو کچھ لکھا اس کو وہ سمجھ نہیں سکے، کچھ سے کچھ کر دیا ہے، ناموں میں تو اتنی تحریفات ہیں، تو اس لیے وہ ترجمہ کیا ہے، لیکن وہاں بھی غموض ہے، یعنی انگلش میں آپ پڑھیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی اگر کسی کو انگلش بھی آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے تو، اور اردو میں کم سمجھ میں آئے گی، تو اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ اصل انگریزی دونوں جو مطلب وہ پڑھیں اور ان ترجمہ۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ خود عزیز احمد صاحب چاہتے تھے کہ جمیل جالبی ترجمہ کرے ان کتابوں کا، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے مقدمے میں صرف یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک چھٹی میں یہ دیکھا کہ کون سا آسان کام ہو سکتا ہے، اور ان موضوعات سے متعلق یہ کتاب دونوں نمایاں کتاب ہے، اس لیے دونوں کا ترجمہ وہ کر گیا، یہ انہوں نے وہ بعد میں جب ان کی وفات کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھا تو اس میں اس کا ذکر لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ تو کتاب، اچھا میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں مختلف ناحیے کی، تو اس میں خاص طور پر جو اسلامی تاریخ، اسلامی علوم فنون، موجودہ دور میں مسلمانوں کے مختلف تحریکات، اس سے متعلق یہ تو کتابیں ہیں، یا اسلامی تعلیم اور اسلامی قانون وغیرہ کے تعلق سے جو غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا مستشرقین کی، اور یا پھر ہندوستان کے تعلق سے جو چیزیں جو لکھی، اور کچھ عربی زبان ادب کے تعلق سے۔ تو ابھی چونکہ ہندوستان کا ذکر ہو رہا ہے برصغیر کا، اسی تعلق سے ایک کتاب بہت ہی اچھی، وہ بھی ہر شخص کو پڑھ لینا چاہیے، ڈاکٹر تارا چند کی ایک کتاب ہے، انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر۔ کیا بات ہے جی، کہ اسلام کا کیا اثر پڑا ہندوستانی تہذیب۔ اچھا، انہوں نے بھی تقریباً 12 یا 13 چیپٹر کے اندر انہوں نے، وہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے تارا چند صاحب، ہاں تارا چند صاحب کا، اور انہوں نے بہت ہی انصاف کے ساتھ دکھایا کیسے اسلام داخل ہوا، اس کا پھر کیا رد عمل ہوا، پھر اس کو 2 حصے میں تقسیم کیا، مطلب جنوبی ہند میں اس کے زیر اثر کیا کیا کیفیت ہوئی اور کس طرح سے کون سی شخصیتیں اور کون سی تحریکیں اٹھی، اور اس کے اثرات مثلاً عبادات کے معاملے میں، مثلاً انسانی مساوات کے تصور میں، یا جن مختلف مصلحین نے ہندوؤں میں اٹھ کر کے اپنے مذہب کی طرف دعوت یا حقیقی دعوت یا اصلاح کی کوشش کی، تو اس میں کس طرح سے اسلام کا دخل ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو مثالیں دی ہیں، مثلا گرو نانک کی مثال دی ہے، کبیر کی مثال دی ہے، رامانوج کی مثال دی ہے، اور دوسرے لوگوں کی، تو ان سب کا ذکر کیا ہے، اور وہ کتاب مطلب پڑھنے سے تعلق۔ آخر میں انہوں نے 2 چیپٹر بنایا ہے، اس میں اسلامک آرکیٹیکچر یعنی اس کا کیا اثر رہا ہے ہندوؤں کے ہندوستان کے فن تعمیرات میں، اور دوسری چیز بنائی ہے فن مصوری یعنی تصویر، اور اس میں بھی یعنی کس طرح سے اسلامی جو نقش و نگار ہوتے تھے مسجدوں میں یا مقبروں وغیرہ پر، تو اس کا کیا اثر پڑا ہے ہندو
فن مصوری پر. تو یعنی انہوں نے مطلب ادب، فلسفہ، مذہب، عبادت، ان سب چیزوں کا موضوع ہے. بلکہ ایک باب میں انہوں نے اسلام میں تصوف کا جب جہاں ذکر کیا ہے تو تصوف اور وہ ہندو جو ویدانتی فلسفہ ہے اور ہندوؤں کے ہاں جو اس طرح کے وہ چیزیں، ان دونوں کے درمیان بھی سملیرٹی یعنی یکسانیت دکھانے کی کوشش کی ہے اور کہاں تک موافق ہے، مخالف ہے، اور اس میں کیا تاثیر تاثر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کتاب مطلب واقعی اچھی کتاب اس موضوع پر ہے، اور اس میں بہت بغیر جانب وہ ڈاکٹر تارا چند آزادی کے بعد وہ وزارت تعلیم میں مولانا ابوالکلام آزاد نے خاص طور پر ان کو رکھا تھا بحیثیت اپنے مساعد کے. اس کے بعد پھر ایک پروجیکٹ بنا کہ انڈیا کی تاریخ لکھی جائے، تو اس میں یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. پتہ نہیں کتنی جلدیں چھپی نہیں چھپی ہے، تو ہندوستان میں رہیں گے تو پتہ چلے گا. یہاں ساری جلدیں مجھے نہیں ملی. تو یہ اچھے سنجیدہ اور بعد میں پھر وہ مختلف ملکوں کے سفیر پھر بن کے گئے. تو یہ اچھے اسکالر تھے اور ان کی یہ کتاب بھی ہندوستان کے تعلق سے پڑھنا چاہیے. اچھا، ویسے عام اسلامی موضوعات سے متعلق بے شمار کتابیں ہیں اور بلکہ انسائکلوپیڈیاز ان کی ہیں وہ، لیکن میں یہاں کوشش یہ کروں گا کہ سب جو ایک جلد والی اور چھوٹی کتاب جو پڑھنے کی ہے. ہاں، ایک کتاب ہے لیگیسی آف اسلام کے نام سے. لیگیسی آف اسلام، اس کے 2 ایڈیشن ہیں. پہلا ایڈیشن 1931 میں چھپا تھا. وہ ایک بہت بڑے مستشرق تھے، کیا ان کا نام ہے، آرنلڈ. تو آرنلڈ نے اس کو مرتب کیا تھا، اور مگر ان کی وفات ہو گئی، تو اس کی وفات کے بعد 1931 میں چھپا. اس کا تکملہ کیا تھا یا اسی میں کو ایڈیٹر کے طور پر الفریڈ گیوم، ایک مستشرق. تو اس کا یہ پہلا ایڈیشن ہے 1931 والا. دوسرا ایڈیشن جو ہے اس کے بعد 1974 میں چھپا. اچھا، وہ بالکل مستقل کتاب، وہ بھی اسی نام سے، لیگیسی آف اسلام کے نام سے. اور اس میں نگرانی اس کی یا اس کی ایڈیٹنگ کی تھی شاخت نے، پروفیسر شاخت، جوزف شاخت. لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو بعد میں پھر اس کے بعد اس کو مرتب کیا بوسورتھ، ایک مستشرق تھا. اچھا، اس کتاب کا فکرہ یہ ہے کہ اسلام بحیثیت کلچر یا مذہب کے کس طرح سے اس نے مختلف علوم و فنون اور آداب اور کے اندر کیا اثر کیا ہے اور کیا اس کا کنٹریبیوشن رہا ہے مختلف چیزوں میں، انسانی تاریخ کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے اس کو. تو شروع میں تو کچھ باب انہوں نے تاریخ واریخ کے تعلق سے، مغرب اور اسلام کا کیا تعلق رہا ہے، اسلام کہاں کہاں کن کن ملکوں میں، مغربی ممالک میں تھا، کہاں کہاں ایشیا اور افریقہ کے اندر ہے، اس کے پھر اثرات کیا ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر مختلف علوم و فنون اور ان کے اندر جو یعنی اسلامی تمیز یا ایک طرح سے ڈسٹنکشن جو ہے، امتیاز جو نظر آتا ہے، وہ انہوں نے بتایا. اچھا، اس میں جو لکھنے والے مقالہ نگار بھی ہیں، ان میں کچھ مستشرقین ہیں، کچھ عرب ہیں، کچھ اور دوسرے ہیں. تو ان سب لوگوں نے مطلب اس پہلو پر لکھا ہے کہ کس طرح سے ان اسلامی علوم فنون کے اندر یا ادب کے اندر یا فلسفہ اور اسی طرح سے طب اور فلکیات، جغرافیہ وغیرہ کے اندر اور علم کلام اور تصوف وغیرہ میں، اس میں مسلمانوں کے جو تراث کی روشنی میں کیا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے اور کیا اضافے ہوئے، اور اس کا اثر مغرب پر یا دوسرے قوموں پر کیا پڑا. اس پہلو سے عام طور پر یہ اعتراف کرتے نہیں ہیں مستشرقین، وہ ہمیشہ اس کا برعکس ہیں. اس کا ہاں، میں بتاتا ہوں، شاخت کی دوسری کتاب کا بھی ذکر ہے. وہ عام طور پر اس کے برعکس چیز سوچتے ہیں، یعنی وہ یہ کہیں گے مثلا دوسری تہذیبوں کا، دوسرے مذہب کا اسلام پر اثر کیا اثر، لیکن یہ نہیں دکھائیں گے اسلام کا کیا اثر ہے دوسرے. مثلا اب اسپین میں جو مسلمان تھے، اور ان کا جو اصول حکمرانی، ان کے طریقے حکومت یا ان کے ادب، ان کے اس سے کیا متاثر ہوا، کس طرح سے وہ چیزیں جو منتقل ہوئی یونان کی، عربوں میں ترجمہ ہوا، بغداد سے شروع ہوا، اس پہ جو پہنا، اور اس کے بعد اس کے اثر سے پھر وہ لوگ خود اپنے مغربی علوم فنون سے واقف ہوئے. اس میں بھی عربوں کا ہی کنٹریبیوشن. تو اس کو بھی بہت سے لوگ نہیں تسلیم کرتے. تو انشاءاللہ میں اس کی طرف آتا ہوں، بعض کتابوں کی طرف جس میں باقاعدہ صراحت، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ، یہ جو ہے ترکی میں جو بھی ہے، یہ پہلے رومی سلطنت کا مرکز تھا، دارالسلطنت تھا، بیزنطین کہا جاتا تھا اس کو. تو جوسٹنٹین یعنی قسطنطین نے جب اس کو فتح کیا یا وہاں پر پھر اس کے بعد اس کو مرکز بنایا، تو وہ ایک طرح سے عیسائی جو مذہب ہے یا عیسائی حکومت ہے اس کا سینٹر تھا، مرکز تھا. وہیں سے پھر اس کے بعد مشرق میں جو کنیسہ تھا اور مغرب میں جہاں تک ان کے ہاں مسیحیت تھی، ان سب کا سینٹر یہ تھا. لیکن ہوا ہے کہ جب محمد الفاتح نے 8ویں 9ویں صدی ہجری میں اس کو فتح کیا،
اور اس کے بعد وہاں سے سب غلبہ پھر وہ ترکوں کا ہوا. تو اسی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ عداوت اور دشمنی ہے اس سے کہ ترکوں کے ذریعے ہمارا جو ہے ماضی چھن گیا. جیسے انہوں نے اندلس میں مسلمانوں سے چھین لی تو یہاں ترکوں نے ان سے چھین لی. یہ الٹا ہوا. ہاں. تو اور اس کے بعد یہی نہیں کہ چھین لیا، باقاعدہ ترکتاز باقی رہی اور وہ یورپ کے مختلف ممالک میں وینا تک اور کتنے ممالک ان کے زیر اثر تھے اور ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی، یونان اور دوسرے سارے. تو ان کو اس چیز کا بہت قلق تھا. اور لیکن اس بیچ میں پھر ان کے ہاں جب علوم و فنون کے اندر یعنی نشت ثانیہ ہوئی، نشت ثانیہ کی رینائسنس کی تحریک اٹھی، اور پھر اس کے بعد جو مختلف طرح کی تحریکیں اٹھیں، مذہبی تحریکیں ہیں، پھر اس کے بعد انقلابی وہ صنعتی انقلاب آیا، پھر اس کے بعد روس کا پیرس میں جو انقلاب آیا، ہر جگہ. تو اس کے نتیجے میں ایک ان کا ذہن کھل گیا، وہ مذہب کے خلاف ہو کر کے انہوں نے آزادانہ تحقیق سائنس کے میدان میں کی، اور وہ نتیجتاً وہ پھر دوسرے رخ پر چلے گئے. اور وہ اب اس بیچ میں پھر اس کے بعد ان کے ہاں اتنا پروڈکشن ہو گیا، اتنی پیداوار ہو گئی چیزوں کی، اور وہ اب اس مال کی کھپت کہاں کریں گے؟ تو اس کی تلاش جستجو کے لیے ظاہر ہے دوسری قوموں کی طرف جانا. چنانچہ وہ دوسری قوم تجارت کے میدان میں آگے تھے، تو ان کی ساری قومیں پھر اس کے بعد نکلی مشرق کی طرف. تو ان سب کو پھر غلام بنا کر کے ان کے بعد پھر جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے الگ. تو کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے یعنی مسلمانوں سے ساری چیزیں، چاہے وہ مشرق میں ہو صلیبی جنگوں کے زمانے میں، اور یا مغرب میں اندلس میں، اس ترجمے کو خاص طور پر ابن رشد وغیرہ کی جو کتابوں کا جو ترجمہ تھا، یا جو کتابیں ارسطو اور افلاطون وغیرہ کی، اب بھی بہت سے وہ لاطینی ترجمے اس کے موجود ہیں. بلکہ بعض کتابوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا عربی ترجمہ مفقود ہو گیا، عربی ترجمے سے جو لاطینی ترجمے ہیں ابن رشد کی کتابوں کو وہ موجود ہیں. کیا بات. تو اس کی بنیاد تو گیا اپنے مذہب اور جدید جو تہذیب کی بنیاد انہوں نے رکھی. پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتاب جو لیگیسی آف اسلام کے نام سے، چاہے اس کا پہلا ایڈیشن مل جائے وہ بھی پڑھیں، یا 1974 والا جو دوسرا شاخت والا ایڈیشن ہے وہ پڑھیں. اس میں ہر ایک موضوع میں، کسی کو ادب سے دلچسپی، کسی کو فلسفے سے، ایک چیپٹر وہ پڑھ سکتا ہے. اور اس میں کیا ہوا، مسلمانوں نے کیا کیا اس میں، اور اس میں پھر تنقید بھی ہے. اب ظاہر ہے ان کے سوچنے کا انداز وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں. اب یہ شاخت جس نے یہ کتاب مرتب کی، اس کی بہت ہی بدنام زمانہ کتاب ہے، اوریجنس آف محمدن جورسپروڈنس یعنی فقہ. تو اصول الفقہ المحمدی، محمدن کہتے ہیں وہ اسلامی کی وجہ. تو یہ کتاب، لیکن اس کتاب کے اندر اس سے پہلے ایک کتاب جو گولڈ زہر کی ہے اس موضوع سے متعلق، گولڈ زہر کی کتاب ہے، جرمن زبان میں چھپی تھی 1890 میں، 79-90 میں، 2 جلدوں میں اس کے مقالات کا مجموعہ. تو دوسری جلد مکمل وہ خاص وہ حدیث اور علم حدیث کے تطور سے متعلق ہے، اور اس میں جو تشکیک کا جو پہلو ہے، اور اچھا وہ شخص بہت عجیب غریب آدمی تھا. گولڈ زہر جو تھا وہ مسلم ممالک میں ہر جگہ آ کر کے گھوما تھا، ازہر گیا تھا، ترکی گیا تھا، شام گیا تھا، سب لوگوں سے ملاقات کی تھی. زبردست. اور اس نے پھر جو ڈائری لکھی ہے اس میں اس سے لگتا ہے کہ بہت متاثر تھا یہاں سے. لیکن یہ کتاب تو وہ لکھ چکا تھا، بہرحال اس نے بڑی تعریف بھی کی مسلمانوں کی اس میں، اس ڈائری کے اندر. لیکن اس ڈائری کے بہت سے اوراق غائب ہیں جو ملے ہیں، یا تو کسی نے آمدن یا وہ غائب کر دیا. تو جس میں زیادہ کس جہاں تعریف کر دی عربوں کی کہ عرب میں دیکھیے کس طرح سے تکریم کرتے ہیں مہمان کی، باہر سے آئے ہوئے شخص کی، اور ایک ہم ہیں یورپین، وہ ہر چیز کو مادے اور پیسے سے توڑتے ہیں. اسی لیے آپ ایک جو مشہور تعبیر ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، اس لیے کہ وقت ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، وہ ہمارا ہے اپنا، ہم اس سے مادی فائدہ حاصل کریں گے، تو آپ کو ہم کیوں دے دیں وہ وقت. تو یہ تصور سب کوئی مغربی تصور ہے جو مادی خالص، آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ کتنا دیر وقت لیں گے وہ. اچھا اس کے بہت سے قصے ہیں دلچسپ چھوڑیے وہ موضوع تو دوسرا ہے. کہنا یہ ہے کہ اس گولڈ زہر نے یہ جو دوسری جلد محمدن وہ مسلم اسٹڈیز کے نام سے انگلش میں ترجمہ ہوئی ہے 1967 میں تقریباً 2 آدمی نے کیا. تو اس کے دوسری جلد کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث سے متعلق تشقیق، اس کی روایت، تدوین بہت بعد میں ہوئی ہے، اور سند اس میں شک ہے، اور اختلافات اس میں کیسے پیدا ہوئے، بہت سے موضوع گڑھی ہوئی حدیثیں اس میں داخل ہو گئیں. اچھا اس میں بہت سی چیزیں اس نے لی ہیں ادھر ادھر، سارے پڑھی ہیں اس زمانے میں، سارے مخطوطات مطبوعات سب پڑھ کر کے وہاں سے وہ اقتباسات لیتا ہے اور جمع کرتا ہے، اس سے استفادہ. ایک سطر آدھی سطر لکھتا ہے، اس کے لیے حوالے دیتا ہے نیچے. اب اس سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں کہ ارے اتنی کتابوں کا حوالہ دیا تو غلط کیسے ہوگا. لیکن ان کے حوالوں اور ان کے اقتباسات کا حال یہ ہے کہ
اگر آپ چیک کریں گے تو ان کے یہاں چاہے وہ صحیح ہو چاہے ضعیف ہو، بالکل موضوع منحول چیز ہے، شعر میں کہیں آ گیا ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں، وہ سب برابر ہو ان کے یہاں، یعنی کسی بھی کتاب کا حوالہ ہو گیا بس، تو اس لیے وہ مستند ہو گیا اور اس سے استنتاج کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں. ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں اس کی تنقید اور اس کی چھان بین کرنے کا اسناد کے لحاظ سے ہو یا متن کے لحاظ سے، یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تب جا کر. یعنی کہ معلوم کسی تصور سے متعلق آپ نے کہیں کسی عربی شاعری میں کوئی نمونہ پایا، بس اس سے استنباط کر لیا کہ مسلمانوں کے یہاں ایسا. جی بالکل. تو یہ اور بھی بہت سی منہجی غلطیاں اس کے یہاں ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ وہ کتاب بنیاد ہے. بعد میں جتنے علم حدیث بعد میں، یعنی یہ 1890 میں چھپی تھی اور اس کے 60 سال کے بعد 1950 میں شاخت کی کتاب اوریجن آف محمد جورسپروڈنس یہ چھپی ہے. اس نے بنیادی طور پر اصل میں صرف حدیث پر نہیں کام کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو قانون، اسلامی قانون ہے، تو اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اور اس سلسلے میں جو شواہد اور ادلہ کے طور پر حدیثیں بنائی گئیں تو وہ کیسے بنائی گئی ہیں، گڑھی گئیں. تو یہاں آ کر کے وہ پھر گولڈ زہر سے ملتا ہے اور اس میں کچھ نئی باتیں بھی عجیب چیزیں بیان کی. اس کا کہنا یہ ہے کہ یعنی دیکھیے کتنی بیوقوفی کی بات. وہ کہتا یہ ہے کہ آپ پہلی صدی کے بعد دوسری صدی ہجری میں آئیے. دوسری صدی ہجری میں امام حنیفہ، امام مالک، اوزاعی، اور دوسری صدی کے آخر تک کیا، بلکہ تیسری صدی کے شروع میں امام شافعی کی وفات ہوئی. تو یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کے مذاہب مدون فقہی طور پر، ان کی کتابوں میں دیکھیے تو تھوڑی سی حدیث ہیں. یہ اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اب وہ گڑبڑیاں کیوں ہوئیں؟ تو وہ کہا دکھایا کہ اموی دور میں مثلا رسہ کشی اموی عباسی کی ہوئی تو بہت سے لوگوں نے حدیثیں گڑھ لی ہیں، وہ بنا دی ہیں. جب جس کے لیے کسی استناد کی ضرورت پڑی، کسی نظیر کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دکھا دی وغیرہ وغیرہ. اچھا، اسی طرح سے مثلا اور دوسرے جو مختلف اسباب اور عوامل ہیں تو حدیثیں گڑھی. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب سندیں اور متن جو ہے سب بنے بنائے اور گڑھے گڑھائے. محدثین کو اتنی حدیثیں اسی کے 50-60 سال کے بعد کیسے مل گئیں؟ امام احمد بن حنبل 241 میں ان کی وفات ہوئی. امام شافعی کی کتابیں پڑھی تو تھوڑی سی اتنی سی حدیثیں. امام احمد بن حنبل کو اتنی بڑی تعداد کتنے 30-40 ہزار ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ کئی لاکھ حدیثوں سے ہم نے اتنی حدیثیں جمع کی؟ تو اس کا یہ. اچھا، ان مستشرقین کی جو بھی کتاب آپ پڑھیں تو یہ دماغ میں تصور رکھیں کہ وہ لوگ ایسا لکھیں گے. اب یا تو یہ کہ اس کے مقابلے میں کسی مسلمان عالم نے کچھ لکھا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو وہ سارے شکوک شبہات دور ہو جائیں گے. اب جیسے اسی کتاب، یہ جو شاخت کی کتاب ہے، اس کی کتاب کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی نے لیا. انہوں نے بھی انگلش میں کتاب لکھی اور اس نام سے، اور اس کا کریٹیکل اسٹڈی کے نام سے. تو اس کتاب کا عربی ترجمہ بھی ہو گیا، اصول الفقہ المحمدی، اور اس میں انہوں نے اس کی ساری بنیادیں ڈھا دی. ماشاء اللہ. اچھا، اسی طرح سے گولڈ زہر کی اس کتاب کا ایک شخص نے ترجمہ کیا ہے اس جلد کا، اور اس میں تعلیقات لگا کر کے اس کی بھی ساری شبہات ہو چکی. لیکن ان دونوں کتابوں کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے جتنے، چاہے عرب دنیا ممالک میں ہوں یا ہندوستان میں یا پاکستان کے، یہ جتنے مشککین، منکرین حدیث سے متعلق استہزائی انداز میں لکھنے والے راشد شاہ سک کے زمانے تک، وہ سب انہیں کے انہیں کے مطلب وہیں سے لے کے ساری مثالیں ملی. انہیں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس. وہ مستشرقین تو بہرحال پھر بھی کافی میں چھان بین کر کے وہ حوالے نکالے ہیں کہاں سے، قلمی کتابوں سے، مخطوطات لے کر کے یہ وہاں سے لے کر کے پورا بہترین وہ حلوہ تیار ہے، وہ کھا لیا اور دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ شک کر رہے ہیں، پڑھے لکھے مطلب اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ مطلب یہ تو بالکل ادبی سرقہ ہے اور ایک دم چوری ہے. بلکہ اس کی بنیاد پر مطلب دوسرے یورپ کے ممالک کے اندر مقدمہ دائر ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے، کیوں لیا اور کیسے لے لیا، اور اس کو بغیر حوالہ دیے ہوئے. وہاں ایسے نہیں کوئی PhD کر لیتا ہے آرام سے اور اس کے بعد معلوم ہے اسے ڈگری مل گئی، ڈگری واپس بھی لے لی جاتی، چھین لی جاتی ڈگری. ایسے لوگوں کو ایسا نہیں لی جانی. تو ایسے لوگوں کو ایسی کتابوں پر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی استہزائی انداز میں یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اور انگریزی جانتے نہیں، نہ پڑھتے نہیں، بس سب چل جائے. زیادہ ضروری ہے جاننا، پتہ چلنا ضروری ہے. بلکہ گولڈ زہر کی اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے نے مقدمے میں لکھا ہے، کہا کہ اس لیے بھی ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ ان سارے چوروں کا پتہ چلے کہ کہاں سے چوری کی اس مسئلے میں. کیا بات ہے. احمد امین سے لے کر کے اور آج تک جتنے، یہ ایک بہت یہاں بھی خبیث آدمی تھا وہ ابو ریا، محمود ابو ریا. تو محمود ابو ریا نے پورا کا پورا مواد وہیں سے لیا تھا. خیر یہ مسئلہ تو کہنا یہ ہے کہ کتابیں یہ سب پڑھیں، لیکن دوسرا نقطہ نظر جو ہے مسلمانوں کے یہاں، مسلم محققین کے یہاں، ڈاکٹر حمید اللہ نے مثال کے طور پر حدیث کی بحث میں صحیح حمام بن منبع جب چھاپی ہے تو اس کے مقدمے میں تفصیل سے لکھا ہے
کہ حدیث کی جمع و تدوین، اس کی تاریخ کیا ہے، سلسلہ اسناد کیسے بنا، اور سلسلہ اسناد سے متعلق جو مباحث ہیں اس میں انہوں نے دکھایا کہ اب وہ کتابیں دستیاب ہیں جو سند کے ساتھ بیان کی جاتی تھی. تو اب سعید بن منصور، امام مسلم مثال کے طور پر سعید بن منصور سے کچھ چیز نقل کرا، اب سنن سعید بن منصور موجود ہے، اس میں دیکھے بیان نہیں ہوئی، تو کیسے کہا جائے گا امام مسلم نے گاڑ لی ہے حدیث اور سند اپنی طرف سے لگا دی. عبدالرزاق بن حمام الصنعانی وہ امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، تو اب مسند عبدالرزاق موجود ہے. مسند احمد کی اکثر حدیثوں کو جو عبدالرزاق کے واسطے سے نقل کرتے ہیں آپ دیکھیے گا اسے موجود ہے. عبدالرزاق کے استاد تھے معمر کی جامع موجود ہے، چھپ گئی ہے. بہت سی حدیثیں جو معمر کے طریق سے انہوں نے نقل کی اس میں موجود ہے، بیان نہیں ویسی موجود. کیا بات. اور معمر حمام بن منبہ سے روایت کر ان کا پورا صحیفہ چھاپا ڈاکٹر نے، تو انہوں نے دکھایا کہ اس طرح سے ڈاکٹر فؤاد سسگی نے تاریخ التراث العربی میں جو حدیث سے متعلق جو چیپٹر، خیر ہم لوگ تو نکل گئے حدیث کے متعلق لمبی گفتگو. کہنا یہ تھا کہ وہ لیگیسی آف اسلام وہ پڑھنا چاہیے، اس میں ہر علم و فن سے متعلق جو مسلمانوں کی خدمات ہیں اور اس کا جو اثر رہا ہے، چاہے مغربی تہذیب ہو یا مشرقی تہذیب ہو، اس پر اور اس میں کیا انفرادیت و جدت و اضافہ ہے، اس کا آنکھیں کھول کر لیکن پڑھیے. ہاں آنکھیں کھول کر کے لیکن. جی اچھا یہ تو مطلب قدیم سے متعلق تھا. جی. اب جدید سے متعلق آئیے. جی. تو تجدد پسندوں نے، اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی تجدد پسندوں جی نے یقیناً بعض کتابیں جو اسلام کی تعبیر اور تشریح کے لیے لکھی ہیں، ان کا موقف جاننے کے لیے کہ وہ اسلام کو کیسے سمجھتے ہیں جی بالکل. اور موجودہ دور میں اس کی تطبیق کیسے ہو. تو اس کے لیے ایک خلیفہ عبدالحکیم تھے، وہ بھی حیدرآباد کے تھے اتفاق سے. اور سارے اچھے لوگ ہیں وہاں سے ماشاء اللہ نکلے اور ہر طرح کے فلسفیاں. تو خلیفہ عبدالحکیم تھے وہ اس کے بعد آزادی کے بعد چلے آئے تھے پاکستان. تو پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیا کیا جائے. وہاں وہ پروفیسر تھے، فلسفے کے استاد تھے جامعہ عثمانیہ میں. تو یہاں لاہور میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، وہ کہیں کسی جگہ علم و ادب و تحقیق کا کام کیا جائے. چنانچہ وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور وہاں دارالمصنفین کے طرز پر میں گیا، وہاں دیکھا تو وہیں لائبریری بنائی اور وہیں پر پھر اس کے بعد تو وہ ایک طرح سے گورنمنٹ کی امداد سے وہ ادارہ چلتا تھا. تو اس میں انہوں نے تحقیق تصنیف کر. اچھا یہ رومی کے جلال الدین رومی کے متخصص مانے جاتے ہیں فلسفے میں. تو ان کی کتاب ہے اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریہ ہے، اس کے تقریباً 13-14 چیپٹر ہیں. تو اس میں انہوں نے اسلام کو موجودہ دور میں کیسے سمجھنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے یہ انہوں نے پیش کیا، اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہ مطلب عام لوگ جو اسلام کو ایک دقیانوسی مذہب سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے لیے مفید نہیں ہے، یا کہ جو لوگ بالکل ہی ایسے لوگ ہیں، انہیں اپنے آپ کو درمیانی ہی دکھایا، اس میں بھی مطلب بین دکھایا کہ نہ ہم بالکل تجدد پسند ہیں نہ بالکل قدامت پسند ہیں، کنزرویٹو ہیں، تو ہم بالکل درمیانی ہیں. چنانچہ انہوں نے پھر اسلام کا تصور کیا ہے اور پھر آزادی نسواں سے متعلق اور پھر غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق اور پھر غلامی کے بارے میں اور دوسری ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے. اور وہ کتاب مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں وہ کہ موجود. اب اس میں ان لوگوں کی مشکل کیا ہوئی اس پر گفتگو بہت دلچسپ کی ہوئی ہے. کتاب کی طرف میں آتا ہوں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس میں مشکل یہ ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو اسلامی حکومت اسلامی اسٹیٹ کے نام پر بنا. مملکت خدا. ہاں اب بنا تو لی اسلامی حکومت، لیکن اسلامی حکومت کا قانون کیا رہے گا جس کی بنیاد پر حکومت چلی. جی. اب وہ قانون مرتب کرنے کے لیے اب جب علماء سے کہا گیا تو انہوں نے بنیادی اصول و قواعد و ضوابط دے دیے کہ یہ ہے، اس کی بنیاد پر تم سارے وہ مرتب کرو. تجدد پسند یہ چاہتے تھے کہ نہیں، وہ نمونہ جو مغرب کا ہے یا مغرب کے نزدیک قابل قبول ہو وہ اپلائی کیا جائے، نہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اب وہ بہت لمبی داستان ہے اس کی، اور اس میں بہت سی میٹنگیں ہوئیں اور سارے جو صدر آتا تھا پھر اس کے بعد پچھلی ساری چیزوں کو ملغا کر کے پھر نئی چیز شروع کر دیتا تھا. بڑا لمبی چوڑی داستان ہے. تو وہ کہنا یہ ہے کہ اب وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ ایسا قانون بنائے کہ جس سے ہمارے تعلقات مغرب اور دوسرے ممالک سے بھی درست رہیں اور یہاں کے لیے بھی لوگوں کے لیے قابل قبول. اچھا وہاں اکثر مسلمان ہیں اسلامی ذہن کے، اسلام پسند ہیں. اب ان کے لیے اب وہ مشکل یہ ہے کہ ان کو کیسے راضی کیا جائے. تو اپنے ملک میں لوگ راضی نہیں ہیں جب تک کہ اسلامی قانون نہ لایا جائے. اب ان کو طرح طرح سے اس میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ نہیں اب وہ مختلف فقہ ہے تو کیسی الگ الگ فقہ ہوگی تو کون سا قانون لایا جائے جو دوسرے کے لیے قابل قبول ہو. یعنی ادھر ان لوگوں کو برا بھلا کہنے یا بدنام کرنے کے لیے یہ سب، یعنی یہ تجدد پسندوں اور قدامت پسندوں کے درمیان یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج تک اسلامی قانون کی تنفیذ نہیں ہو سکی.
تو وہ تو دستور بھی شاید 1974 وغیرہ میں جا کر کے ان کا فائنل بنا، اس میں وہ لکھ دیا گیا بس یہ کہ اسلام بنیاد ہوگی ہمارے قانون کی، بس اتنا لکھا. اب اس کی ہر شخص الگ الگ تفسیر ہے. پرویز الگ تفسیر کرتے تھے، دوسرے علماء الگ تفسیر کرتے تھے، تیسرے بہت سے دوسرے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں بالکل ایک قانون جو ایک فقہ ہے وہ نافذ ہو، اور اس میں بہت مسئلہ. خیر، تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو کتاب میں نے ذکر کی اسلامک آئیڈیالوجی، یہ اسی تصور کی نمائندگی کرتی ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کیسا ہونا چاہیے ان کے اپنے نقطہ نظر سے، جبکہ یہ بھی بالکل تجدد پسند ہے، ماڈرنسٹ ہیں. اور اسی طرح کی کتاب ہندوستان میں بھی ایک شخص نے لکھی. ہندوستان میں ایک سیکولر شیعہ تھے فیضی، اے فیضی، تو ان کا ماڈرن اپروچ ٹو اسلام کے نام سے، اس میں بھی انہی چیزوں سے متعلق گفتگو کی ہے. اور یہ ہے کہ اسلام جو ہے موجودہ دور میں اب وہ قابل عمل اسی وقت ہوگا کہ جب انہی بنیادوں پر ہو، اس کی روح یہ ہو، اور ہم ساری جزئیات کو نہ تسلیم کریں وغیرہ وغیرہ. یہ بمبئی سے چھپی ہے بہت پہلے 1964. تو یہ دونوں کتابیں بطور نمونہ، ورنہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہے لوگوں نے، انگلش میں بھی لکھی ہے، اور دوسری زبانوں میں. اچھا، اس کے اس موجودہ صورتحال کی تصویر کشی کے لیے کہ موجودہ دور میں اسلام کی کیا صورتحال ہے اور ان کے بقول کیا صورتحال ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلم ممالک بھی کیا کرنا چاہیے، اس سے متعلق ایک بہت ہی چالاک اور زیرک قسم کا مستشرق تھا، وہ اسمتھ تھا، ویلفریڈ کینٹویل اسمتھ. اس نے کتاب لکھی، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اسلام ان ماڈرن ہسٹری. اسلام ان ماڈرن ہسٹری میں اس نے یہ کیا ہے وہ کتاب ہر شخص کو پڑھنا چاہیے تاکہ مغرب کا جو نقطہ نظر ہے مسلمانوں اسلام کے بارے میں وہ سمجھ میں آئے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے انہی کی خدمت ہو رہی ہے، جس طرح سے بھی ہم جو کچھ بھی کیا بات. میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، اگرچہ چند ہی کتابوں کا ذکر ہو، لیکن کہ جس کتاب کا ذکر ہو اس کی اہمیت یا اس کا پس منظر یا اس کے لکھنے کا جو مؤلف کا مقصد ہے. یہ کتاب اس نے 1958 میں شائع کی، اور اس میں 9 سال لگایا تھا اس نے اس کو لکھنے میں، اور سارے مختلف ممالک کا اس نے سفر کیا تھا، مسلم ملکوں کا. تو اس میں 7 چیپٹر ہیں، 7 ابواب ہیں. پہلے باب میں اس نے تو اسلام پرانے زمانے میں کیسا تھا، وہ کس طرح سے رہا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد وہ دکھایا. اب موجودہ دور میں دوسرا چیپٹر جو ہے موجودہ دور میں اسلام میں کس طرح سے لوگوں کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کی حالت خستہ ہے اور ان میں تجدید و اصلاح کا کام کرنا چاہیے. تو اس میں 3 تاریخوں کا ذکر کیا. ایک محمد بن عبد الوہاب کی تاریخ 18ویں صدی، دوسری شاہ ولی اللہ کی تاریخ، اور تیسری جمال الدین افغانی کی تاریخ. تو کہا کہ بس یہ 3 تحریکیں ہیں جو بنیادی 3 تحریکیں ہیں. بعد کی جتنی تحریکیں اٹھی ہیں 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں، سب تقریباً انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں، انہی سے کچھ تھوڑا سا اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر قائم ہے. تو یہ مین 3 تحریکیں ہیں. ایک محمد بن عبد الوہاب کی جو عقیدے کی اصلاح کی دعوت، اور شاہ ولی اللہ کی مطلب ان کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے سارے مسلمانوں کو متفق و متحد کر کے ایک ایسے منہج کی طرف دعوت دینا کہ جس میں سب لوگ مل جل کر کریں. چنانچہ ابھی بھی دیکھیں بریلوی دیوبندی اور اہلوی سب شاہ ولی اللہ کی طرف انتساب کرتے ہیں. اور تیسری جمال الدین افغانی کی تاریخ جو ان کے نزدیک بہت خطرناک، وہ پین اسلامزم کی تاریخ، یعنی اتحاد عالم اسلامی، یعنی سیاسی طور پر عالم اسلام کے اتحاد کرے کہ یہ تینوں تحریکیں اصل ہیں. اس کے بعد میں جو تحریکیں اٹھیں، مادی سوڈانی کی تاریخ ہے یا سنوسی کی تاریخ ہے یا انڈونیشیا اور دوسری جگہوں پر جو تاریخیں اٹھیں اسی کا شاخصانہ ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ بعد میں جو مختلف رجحانات پیدا ہوئے ان میں 4 طرح کے رجحانات نے اثر کیا ہے بعد کے مسلمانوں پر. وہ پہلا ہے لبرلزم، دوسرا نیشنلزم، اور تیسری اس نے بتایا اپولوجیٹکس یعنی معذرت خواہانہ جو مطلب، اور چوتھا بتایا ڈائنامزم. تو اب اسے آپ سمجھ لیجئے کہ کس کس تحریک کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مثلاً سر سید کی طرف وہ اپولوجیٹک، اور اس طرح سے ڈائنامزم میں وہ صرف اخوان المسلمین کی تحریک یا جماعت اسلامی وغیرہ کی تحریکیں آ جاتی ہیں. اور لبرلزم وغیرہ میں وہ صاحب تجدد پسند ہو جو، اور قوم پرست جیسے مسلم لیگی اور دوسرے لوگ یا عربوں میں جو مطلب یا عربوں میں، تو اس کو انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے 5 چیپٹر الگ الگ ملکوں کا خصوصی مطالعہ اس میں کیا ہے. تو اس میں اس میں عربوں کا ایک چیپٹر رکھا، اس کے بعد پھر ترکوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہندوستان کے بارے میں، پھر پاکستان کے بارے میں. یہ 4 چیپٹر ہوئے. اس کے بعد آخر میں یہ کیا ہے کہ مختلف اور دوسرے ملکوں کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں مجھے معلومات زیادہ نہیں ملی، اور وہ انڈونیشیا اور ملیشیا اور دوسرے ملکوں میں، تو ان سب کو جمع کر کے 5واں باب بنایا.
تو اب وہ دیکھیے کتنا ذہانت کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کر کے، اور کیوں وہ کر رہا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان چاروں میں 4 طرح کی باتیں ہیں. چاروں علاقوں میں عربوں کے یہاں کیا ہے؟ اسلامک کرائسس ہے، یعنی وہ ایک ازمہ کا شکار ہیں کہ ہم جو دین مان رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اور مغربی تہذیب ہے اس میں جو اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. تو اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایک طرح سے وہ ایک ازمہ کا شکار ہیں، وہ اس کشمکش میں ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو اس وقت یعنی 1957-58 کی بات بتایا. دوسرا پھر اس کے بعد اس نے ترکی، چونکہ ترکی میں انقلاب آ چکا تھا کمال اتاتورک کا، تو ترکی کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ترکی جو ہے اسلامک ریفارمیشن یعنی اسلامی اصلاح کا کام، یعنی ان کے بقول یا ان کے اپنے تصور کے مطابق کہ یہ اس صحیح راہ پر چلا آیا ہے جس پہ آنا چاہیے مسلم ملکوں کو. اور وہ ان کے ہاں اب صرف یہ ہے کہ وہ ایک ترکی اسلام رہے گا، قومی اسلام رہے گا، اور وہ اسلام ایک مستقل بذات ایک اہمیت رکھنے والی چیز ہوگی. اچھا، تیسرا اس نے پھر پاکستان کے بارے میں کہا، اس کو کہا اسلامک اسٹیٹ یعنی اسلامی حکومت. وہاں اسلامی قانون ہے، اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے. تو اب وہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، اگر ان کو نجات پانی ہے یا آئندہ سرخرو ہونا ہے اور قوموں میں اپنا مقام بنانا ہے تو انہیں وہ راہ اختیار کرنا چاہیے جو ترکی نے اختیار کی ہے. سبحان اللہ. جی جی وہ پڑھیے وہ کتاب تو. اچھا، چوتھی انڈیا کے بارے میں لکھا مسلمان انڈیا میں کیا ہے، اس میں کہا کہ اسلامک انوالومنٹ یعنی مسلمان اقلیت میں ہیں، ہندو اکثریت کے اندر. تو اب ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر کے ان سے رابطہ رکھیں کہ وہ اپنے مذہب یا عقیدے یا چیزوں پر باقی رہیں، اسلامی ماحول کی حفاظت کر سکیں. یعنی 4 طرح کی سوسائٹیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، اور چاروں طرح کی سوسائٹیوں میں یہ اس طرح کے مسائل ہیں. تو اب اگر وہ نجات کی راہ کیا ہے، نجات کی راہ ہے کہ وہ ترکی والا مصطفیٰ کمال وہ اختیار کیا جائے اور اس کے مطابق. اچھا، اس چیز کو بالکل اس نے واضح طور پر لکھا ہے، جگہ جگہ اس چیز کو لکھا ہے کہ اسلام بحیثیت مذہب کے جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط تصور ہے. وہ پرانے زمانے کے وہ قرون ثلاثہ کے اسلام کی تقدیس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں خیر القرون تھا، یہ تھا، یہ سب محمل چیز ہے. اس لیے خیر القرون میں دیکھیے 3 خلیفہ 4 خلیفہ میں خلفائے راشدین میں سے 2 قتل کیے گئے. اس کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی، پھر ایسا ہوا، پھر اس کے بعد پھر موروثی خلافت شروع ہو گئی. تو کیا یہ کون سا مطلب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام دراصل ان مبادی اور ان تصورات کا نام ہے جو اسلام قرآن میں لایا ہے، یا جو چیزیں ہیں رہی. اور دوسری چیزیں یہ جو لوگوں نے کی ہیں یہ سب اس کی تطبیق ہے، اس میں گڑبڑیاں ہیں. تو آپ اس علاقے اس زمانے یا اس عہد سے آپ اپنا رشتہ جوڑتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں آپ کے اندر تمنا ہوتی کہ کاش کہ ہم سلف کے طریقے پر رہتے ہو، سلف کے طریقے پر کی طرف دعوت دیں، سلف کے طریقے پر عقیدے میں منہج میں؟ یہ کون سی چیز ہے؟ آگے بڑھتے جائیے. ہم جا رہے ہیں سلف کا مفہوم یہ نہیں، جتنے بھی ماضی کے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک مسلمان عقیدت رکھتا ہے پچھلے لوگوں سے. تو ان صحابہ تابعین تبع تابعین اس زمانے کے تصور سے مطلب یہ بالکل معمل بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدلتی ہوئی شکل ہے اس کی. اور اگر مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ جیسے عیسائیوں کو سمجھ میں آ گئی کرسچینٹی جیسے، اس کو بحیثیت مذہب کے ایک مانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اب اس کو ہر چیز میں ہر معاملے میں عمل دخل اس کا ہو، یہ تصور کرنا یہ درست نہیں ہے. مسلمانوں کی زیادتی ہے کہ کم فہمی ہے. اب اگر ان کو بعد میں سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد پھر اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتاب پوری کی پوری جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کو سارے اپنے جو اصل اسلام پر باقی رکھنے کے بجائے اس سے منحرف کیسے کیا جائے اور اس کے لیے مشورہ دیا ہے باقاعدہ. اور یہ کتاب دراصل حمزۃ الوصل کا کام کرتی ہے. انہوں نے یورپین ممالک کو بھی، امریکہ وغیرہ کو، یہ وہاں تھے اس میں میکگل یونیورسٹی میں، تو امریکہ یورپ کو بھی یہ مشورہ دیا کہ ہمیں کیسے تعامل کرنا چاہیے ان کے ساتھ. صحیح تصویر کشی کر دی سارے ممالک کی اس کی، اور ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے اس صحیح تصویر کشی کی روشنی میں آپ کو عمل کیسے کرنا چاہیے. آگے اپنے ماضی سے نہیں چمٹے رہنے کی ضرورت ہے. ماضی سے چمٹے گا تو پیچھے رہ جائیے گا. اچھا، اور پھر یہ چاروں الگ الگ بنا کر کے، اور ہر جگہ کے اسلام کو الگ اسلام، ٹرکش اسلام، انڈین اسلام، اور وہ بنا کر کے اسلام اور عرب تو اسلام. وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ اب ماضی سے کاٹ دیں، آپ کو سلفیت یا قدیم عہد سے آپ کا تعلق نہ ہو، اس کا تقدس نہ باقی رہے. دوسرا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اسلام کے مختلف ایڈیشن ہو جائیں، اور ٹرکش اسلام ہو، انڈین اسلام ہو، عرب اسلام ہو،
اور انڈونیشین اسلام. ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ تو یہ اس کتاب کا پورا مطلب یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مطلب میں اس کے باوجود بھی کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیے اور یہ سوچیے, یہ سمجھ, یہ سارے حقائق ذہن میں رکھیے, اور یہ سارے حقائق ذہن میں رکھیے اور دیکھیے. خود اس مؤلف نے یہی بات کہی ہے, یعنی میں اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہا ہوں اور اس کے الفاظ بلکہ وہی اصطلاحات میں کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ کتاب, لیکن ایسے اسی نے ایک کتاب لکھی ہے ماڈرن اسلام ان انڈیا, وہ بہت پہلے چھپی تھی, اس کتاب سے پہلے چھپی تھی. یہ کتاب تو 1958 میں چھپی, وہ کتاب 1943 میں چھپی تھی. تو اس میں اس نے 3 باب بنائے ہیں بنیادی. پہلے میں وہ تین طرح کے رجحانات کا ذکر کیا ہے. انٹلیکچوئل موومنٹس, تو اس میں سر سید احمد خان کے گروپ کا. اس کے بعد پھر دکھایا ہے کہ ماضی کی طرف توجہ, تو اس میں امیر علی کا ذکر کیا ہے, ان کے ماننے والوں کا. پھر دکھایا ہے اقبال کا ذکر کیا ہے کہ وہ پروگریسو انداز میں ان کو پیش کیا, پروگریسو. اور پھر اس کے بعد چوتھا بتایا ہے ری ایکشنری, تو رد عمل کے طور پر جو تحریک اٹھے. تو اس میں بھی اقبال کو کہا کہ اقبال دونوں رجحان کے نمائندہ ہیں, پروگریسو بھی ہیں اور ری ایکشنری بھی ہیں, اور پھر دونوں کی مثالیں دی ہیں اور ان کی تفصیلات دی. کے علاوہ ری ایکشنری میں ان کے پھر اس کے بعد جو اس زمانے میں نام ہم لیے ہیں, مثلا غلام احمد پرویز کا اور کس کا اور دوسرے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا ہے. نیاز احمد فتح پوری وغیرہ سب کو لگا دیا اسی. یعنی بنیادی یہ انٹلیکچوئل جو موومنٹس ہیں یا رجحانات, یہی دکھائے ہیں اس نے. دوسرے میں پھر پولیٹیکل موومنٹس. پولیٹیکل میں دکھایا کہ ایک تو تھا پین اسلامزم ٹائپ کا, اتحاد اسلامی یا تحریک خلافت جیسے ہوئی, یا اور اس طرح سے جو عالم اسلام کے پیمانے پر عالم اسلام سے انسیت و اتحاد کا رجحان. دوسرا نیشنلزم کا رجحان جو انڈین نیشنل کانگریس نے کیا. تیسرا ہے کہ مسلم قومیت کا رجحان جو پھر مسلم لیگ بنی, اور پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیا. اور تیسرا باب جو ہے اس میں دکھایا ہے کہ کچھ مذہبی قسم کے دوسرے رجحانات کہ مطلب جس کا بہت زیادہ معاشرے پر اثر نہیں. اس میں سب یہ دیوبندی اور ندوہ اور بریلوی اور وہ سب کو شمار کیا کہ مطلب یہ سب مؤثر نہیں ہے. اچھا, اس میں الحدیث اور سلفی کا نام تک نہیں, مطلب اس میں کوئی ذکر نہیں. ان کو کوئی, حالانکہ یہ ہندوستان پاکستان ہر جگہ گیا ہے, گھوما. نہیں تو یہ اس کی لاعلمی کا بھی مطلب لاعلمی ہے یا ہاں نہیں پتہ ہو سکتا ہے. چلا ہو بڑی شخصیتیں نہیں آپ بات کر رہے ہیں. اگر تحریک شہیدین پہ آپ نے وہ زمانے میں مولانا امرت سری وغیرہ تھے زندہ, اور خاص طور سے تحریک شہیدین کا آپ نے ذکر نہیں کیا, اور اس کے جو اثرات پورے ہندوستان پہ, پورے بر صغیر پہ پڑے ہیں, اور اس سے اگر آپ کی واقفیت نہیں ہو پائی ہے تو کہیں کہیں آپ کی لاعلمی کا بھی. تو کہنا یہ ہے کہ اچھا, اسی میں پھر اس کے بعد ایک چیپٹر انہوں نے احمدیہ تحریک کا وہ بھی دکھایا, اور ایک شیعہ کا. تو اس طرح سے وہ مذہبی گروہ اور احمدیہ اور شیعہ, اور اسی پر پھر کتاب ختم کر دی. لیکن یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے, مطلب یہ نہیں دیکھی جا سکتی بہرحال آنکھیں کھلی رہیں. ایسی کتابیں بس وہ یہ ہے کہ مطلب پڑھتے جائیے اور بالکل چونکی اور عجیب تاثر رد عمل بھی ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے, کس طرح سے کدھر لے جا رہا ہے اسلام کی تاریخ کو, مسلمانوں کی تاریخ کو, اور کیا کہنا چاہتا ہے. ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے اصل میں کہ وہ مغربی ممالک کے جو اصحاب قرار ہوتے ہیں ان کو کیسے رہنمائی کریں کہ یہاں پر ان کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا پڑے گا, ان کو اس طرح سے آپ ان کو کر سکتے ہو, آپ اپنے فیور میں کر سکتے ہو. کیا بات ہے. تو یہ تو ان کی کتابیں تھیں. اور شیخ جو اچھا یہ کتاب میں نے ذکر کی, لیکن بعض اس کے مقابلے میں اچھی کتابیں بھی ہیں, جیسے اسلامی تہذیب اور ثقافت کی صحیح تصویر کشی کرنے کے لیے, جیسے میں نے وہ بتایا تھا کہ لیگیسی آف اسلام. دوسرے سے الگ الگ ایک نے لکھی ہے کتاب, ایک مسلمان کی کتاب میں لیتا ہوں, وہ سیکولر شیعہ تھے, سید حسین نصر, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور شاہ کے زمانے میں تھے. اس کے بعد پھر یہ اصل میں ہارورڈ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, اور ان کا تخصص جو ہے سائنس کی تاریخ مسلمانوں کے یہاں کیا رہی ہے, اسی پر وہ کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے مقالات بہت سے لکھے ہیں, بہت سے ملکوں میں پروفیسر, وزٹنگ پروفیسر, امریکہ میں تھے بہت دنوں تک, شاہ کے بعد پھر وہ مستقل ادھر ہی رہ گئے. تو ان کی ایک کتاب ہے سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام. یہ کتاب بھی بہت دلچسپ کتاب ہے. اس میں انہوں نے کئی 13-14 باب ہیں اس میں, اور اس میں مسلمانوں کے ہاں جو سائنس کی مختلف فیلڈ ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا, کون کون رہے ہیں, اور کس زمانے میں کیا, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھ, فلکیات, طب وغیرہ کے میدان میں. بلکہ طب کا والا چیپٹر بہت اچھا ہے اس کا, یعنی طب میں دکھایا, ہاں طب میں ایک یہ دکھایا انہوں نے کہ مسلمانوں نے پچھلے طب کو, طب یونانی کو کہاں تک کیسے لیا, پھر دوسرا اس میں اضافہ کیسا کیا, اور قدیم وہ کتابیں کون سی ہیں ابن سینا کے زمانے تک. ابن سینا کے زمانے کے بعد پھر
کون کون سی وہ کون کون سی ان لوگوں نے اضافہ کیا، اس میں کون کون سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا جو قدیم طب میں نہیں تھی. اس میں جن لوگوں نے جس چیز کا بھی اضافہ کیا اس کا ذکر کیا ہے، یا دواؤں سے متعلق مفرد دوائیں، مرکب دوائیں، سب تفصیل. تو یہ طب والا چیپٹر بھی بہت اچھا ہے اس میں. اچھا، اسی طرح سے ان کے سب سے پہلے کتاب شروع کی انہوں نے تو یہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں میں مثلاً اگر کسی کو حکیم کہا جاتا ہے تو حکیم کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکیم کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فلسفی ہے یا صرف طبیب ہے. اس زمانے میں جو حکیم کہا جاتا تھا تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے علوم و فنون کا جامع ہے. کیا بات ہے. چاہے وہ فلسفیانہ علوم ہوں، چاہے دینی علوم ہوں، چاہے کچھ میتھ ہو، کچھ بھی کسی بھی طرح. وہی شاعر بھی ہوتا ہے، وہی فلسفی بھی ہوتا ہے، وہی طبیب بھی ہوتا ہے، وہی شرعی طور پر علوم و فنون بھی پڑھاتا ہے. جی. تو کہا کہ یہ وجہ یہ کیسے بنا، یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں نظریہ تعلیم ہی دوسرا تھا جو مغرب کا نظریہ تعلیم نہیں تھا. جنہوں نے مذہبی کو الگ کر دیا، غیر مذہبی کو الگ. اسلام میں یہ تفریق نہیں تھی، یہ انہوں نے بتایا. اور اسی وجہ سے سارے پھر انہوں نے بڑی تعداد میں مثالیں دی ہیں، اگرچہ اس میں اکثر فلاسفہ ہیں اور اطباء ہیں کہ جو مختلف علوم و فنون کے جامع تھے، یعنی موسوعاتی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، جیسے فارابی ہیں یا ابن سینا ہیں یا اس طرح سے ابن رشد ہے. اب ابن رشد دیکھیے مذہبی طور پر فقہ کی کتابیں بھی لکھی اور فلسفہ میں بالکل ارسطو کی سارا چیزوں کا کو ترجمہ بھی کیا، اس کو نقل بھی کیا اور شرح بھی اس کی. تو بلکہ رشدیت یا ابن رشد کا مذہب ایک طرح سے تقریباً 2 صدیوں 3 صدیوں تک یورپ کے اندر پڑھایا جاتا تھا. اور بڑا زبردست مخالف اور موافق دونوں تھے. اس کے خلاف جو تحریک چلی وہ بہت دنوں تک پسپا نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ بعد میں جا کر کے پھر وہ لوگ غالب آ گئے. ورنہ ایک کتاب لکھی ہے رینان ایک مستشرق تھا فرانسیسی، تو اس نے ابن رشد پر کتاب لکھی. تو اس میں ابن رشد اور رشدیت کے اثرات اور اس مدرسہ فکر کے اثرات دکھائے یورپ میں مخالفین 2-3 صدیوں تک. تو یہ کتاب جو ہے اس میں ایک چیپٹر جو سید حسین نصر نے بنایا ہے کہ وہاں کا جو نظام تعلیم تھا، طریقۂ تعلیم تھا، وہ کیا تھا اور کیسے کون کون سے مراکز تھے اور کس طرح تھے، اور اس کا بھی تاریخی ارتقاء دکھایا ہے. تو کہا یہ وجہ ہوئی ہے ان کے بننے کی اور اس طرح سے سارے اس میں ایجاد کرنے کی. اور انہوں نے پھر اس بات کا افسوس بھی ظاہر کیا ہے کہ عام طور پر جو مغربی مورخین ہیں جو سائنس کی تاریخ لکھتے ہیں وہ مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے اور اسلامی کنٹریبیوشن کا کوئی اعتراف ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، انہوں نے بس وہی تھوڑا سا اس پہ کچھ حاشیہ واشیہ لکھا ہے اور کچھ. جبکہ اب طب کے میدان میں سال ابوبکر محمد بن زکریہ الرازی 322 ہجری میں وفات ہے، وہ دیکھیے تو یہ ایک بہت بڑا موسوعہ الحاوی کے نام سے لکھا ہے اس کو. یہ ابن سینا سے پہلے آدمی گزرا. اب اندازہ لگائے کہ اس جیسی 1-2 نہیں 20 کتابیں ہیں طب کے میدان میں اور دوسرے. اچھا، پھر اس نے یہ بھی خصوصیت لکھی ہے، کہا کہ اسلامی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں کوئی مسلمان کی بھی قید نہیں تھی. سارے علوم فنون غیر مسلم بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی قرآن بھی حفظ کر سکتے ہیں. اور آج تک دیکھیے لبنان وغیرہ میں قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی زبان کا ایک شاہپارہ ہے اور اس کو عربی زبان صحیح کرنے کے لیے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. تو وہاں تعلیم میں کہتے ہیں کہ نہ غیر مسلم مسلمان کی کوئی تفریق تھی، اور جو جس میدان میں تخصص کرنا چاہے. اور اتنا جیسے عیسائی دنیا میں ہوا کہ داروگیر شروع ہوئی، کیا ماشاء اللہ ختم ہو گیا وقت، کہاں ابھی تو چند کتابوں تک پہنچے، 20 کتابیں باقی. تو وہاں جیسے داروگیر شروع ہوئی، جہاں بھی کوئی سائنسی حقیقت کا اظہار کسی نے کیا ہے، گلیلیو نے یا کسی دوسرے نے، تو اس کے خلاف کلیسا ہو جاتا تھا. کہا یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں. نہ حکومت نے کوئی زبردستی کی، نہ علماء کے کوئی گروپ یا کسی نے ایکوزیشن کیا، کچھ نہیں. تو یہ اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں. تو یہ کتاب سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام بہترین کتاب ہے، مطلب یہ پڑھنے کی، سید حسین نصر کی کتاب. اچھا، اسی طرح اس میدان میں یعنی اسلام میں سائنس کی تاریخ لکھنے میں ایک جو بہت مشہور نام ہے، اگرچہ ان کی کتاب انگریزی میں نہیں ہے اور پوری ترجمہ بھی نہیں ہوئی عربی میں، وہ ہیں ڈاکٹر فؤاد سیزکن، ٹرکش عالم جو تاریخ التراث العربی جو لکھی ہے. تو انہوں نے 4 صدی ہجری کے وسط تک مختلف علوم فنون، چاہے وہ سائنس ہو یا کچھ بھی، سارے کا ارتقاء دکھایا ہے. سب میں جتنے مصنفین ہیں ان کی جو کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے اقتباسات موجود ہیں کتابوں، وہ سب انہوں نے لکھی ماشاء اللہ. تو اس میں ایک جلد فلکیات پر، ایک جلد طب پر، ایک جلد اس طرح تقریباً 10 جلدیں انہوں نے لکھی. اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ بھی وہ آئے تھے ایک بار یہاں، تو میں نے شاید ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ ملاقات ہوئی تو یہاں کسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے فلاں کتاب میں ایسا لکھا. تو انہوں نے کہا آپ لوگ ہمیں یہاں پریشان کر رہے ہیں، وہاں مستشرقین نے ہمیں جینا وہاں 2 بار کر دیا ہے، میرے خلاف کانفرنسوں پر کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا سارے علوم فنون کا منبع جو ہے مسلمانوں کی طرف بنا پھیل دیا. تو
اس طرح کے بعض کام ان سے واقفیت ضروری ہے، ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے، اور ان سے اطلاع مطلب ان پر اطلاع رہے تو پھر اتنا اچھا اب کیا بیان کریں کیا نہ بیان کریں. ایک ڈاکٹر محمد اسد، وہ جو لیوپولڈ محمد اسد، جی وہ اس کی ایک کتاب ہے روڈ ٹو مکہ. اچھا وہ دلچسپ ہے، پڑھنے کے لائق کتاب. کیا بات ہے. اچھا ان کی زندگی بھی عجیب غریب تھی. اس کتاب کو اس نے لکھا 1952 میں، لیکن 1952 تک کی اپنی داستان نہیں لکھی. وہ کس طرح سے غیر مسلم تھا اور یہودی تھا، اور وہاں سے آیا، یہ کسی اخبار کا رپورٹر تھا، وہ عرب ممالک میں رہا، پھر اس کے بعد آ گیا حجاز میں، یہاں نجد میں. تو نجد میں ملک عبدالعزیز سے کے پاس وہ تھا بہت دنوں تک. اس کے بعد پھر تو اس میں زیادہ تر وہ جزیرہ عرب میں رہنے اور یہاں اس کی پوری داستان بیان کی ہے، اور بہت ادبی انداز میں، قصے کے انداز میں اس نے لکھا ہے اس کو. لیکن یہ تقریباً 1930-32 تک کی داستان ہے. اس کے بعد پھر یہاں سے وہ پاکستان ہندوستان چلے گئے. پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اس وقت، علامہ اقبال زندہ تھے، تو وہاں ان سے ملاقات کی. علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کیجیے، صحیح بخاری کا ترجمہ کیجیے. چنانچہ انہوں نے ترجمہ کرنا شروع بھی کیا، مگر وہ پورا نہیں کر سکے. اور ان کے اس آپ بیتی آٹو بایوگرافی کا ایک طرح سے تکملہ کچھ ان کی تحریروں سے اور کچھ ان کی بیوی پاولا جو تھی، پاولا محمد اسد، اس نے لکھا ہے، اور الگ سے بھی چھپی ہے. وہ پاکستان میں کسی نشریات ایک ادارہ ہے، اس نے چھپا ہے. تو ان دونوں کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو ان کی پوری زندگی، اچھا ان کی زندگی بھی عجیب غریب ہے. اسلام ایٹ دی کراس روڈ کی نہیں، اسلام ایٹ دا کراس روڈ انہیں کی ہے. ہاں وہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی. اور وہ پاکستان کے لیے ایک دم ایک طرح سے بہت مخلص تھے اور جی جان سے مطلب اس میں شرکت کی. اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد پھر ان کو وزارت خارجہ میں باقاعدہ ان کو رکھا گیا، اور ایک شعبہ بنایا گیا تھا کہ سارے چیزوں کو اسلامی بنانے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا، تو اس میں ذمہ دار تھے. بعد میں پھر وزارت خارجہ میں کے تحت ان کو پھر وہ اقوام متحدہ کی طرف بھیجا، امریکہ میں. تو وہیں جا کر کے جب ملاقات ہوئی لوگوں سے، کہا کہ اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، تو ان کو حیرت ہوئی کہ اچھا تو مطلب تم مسلمان ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، شروع میں مقدمے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اچھا اصل میں تم سب لوگ دراصل اسی مشکل کا شکار ہو جس میں ہم سب یورپین ہیں، مغربی لوگ. کبھی ہمارا ذہن صاف ہی نہیں ہوا اسلام اور مشرق کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور اس کی وجہ وہ بنیادی وہ صلیبی جنگوں کو قرار دیا کہ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں ہمارا مزاج ایسا خراب ہو گیا ہے کہ آج تک کبھی کسی حقیقت کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنا وہ ایک حوار ہے ان سے اور اس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اس کو نقل کیا، کہا کہ پھر اس کے بعد میرا دوست بھی اس بات سے ایگری کر گیا جو میں نے لکھا ہے. تو یہ کتاب اور اس کا جو تکملہ ہے جو پاولا اسد نے لکھا ہے، ان دونوں کو پڑھا جائے تو. لیکن یہ ہے کہ آخر زندگی میں بیچارے تھوڑا مایوسی کا شکار ہو گئے تھے یا کیا تھا واللہ عالم. اور یورپین لوگوں کا مزاج بھی کچھ عجیب غریب ہوتا ہے. مطلب کسی کتاب کا پلان بنائیں گے، یہ نہیں کہ جلدی سے محنت کر کے اور دن رات، اور اس کے بعد پھر وہ ٹارگیٹ بنایا 6 مہینے کے اندر لکھ دیا. نہیں، 2-1 صفحہ لکھا، آرام سے پھر کہیں گھومنے چلے گئے. ویکینڈ میں ہمارا جو پروگرام وہ رہے گا، اور کہاں وہ یہ طریقہ ہے. انہوں نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ بھی کیا، کچھ فٹ نوٹ بھی لکھے ہیں اس پر، تو اس پر بھی لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. یہ دراصل بالکل تجدد پسندی سے باہر نہیں ہو سکے تھے، اگرچہ ان پر ٹھپا لگ چکا تھا کہ وہاں بھی ہو گئے ہیں، اس لیے نجد میں رہ کر کے آئے تھے. اور وہاں پر پاکستان میں لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ تو بالکل وہاں بھی اسلام ٹھیٹ، بس قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں. تو بخاری کا ترجمہ کیا ہے جو، اس کے بارے میں اس تکملے والے آبیتی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ دریائے راوی میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور وہ سارا جہاں جس جگہ میں رہتا تھا وہاں سے بھی سب اکھڑ پکڑ کر کے سب اسی میں بہہ گیا. تو کسی جگہ بیٹھے ہوئے تو کہہ رہے تھے یہاں سے جو بہت سے اوراق اور کاغذات ہوں گے اس میں میرا ترجمہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو وہ بہرحال مطلب آخر عمر میں کبھی موراکو میں طنجہ میں جا کر کے ایک مکان بنایا، پھر وہاں چھوڑ چھاڑ کر پھر کہیں دوسری جگہ چلے گئے. بیچارے آخر میں مایوسی کا شکار رہے، بہت پتہ نہیں کیسے. ان پر ایک کام کیا ہے ہمارے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب نے، وہاں ابھی اس وقت ادارے اردو دائرہ معارف اسلامیہ وہاں پنجاب یونیورسٹی کے اندر، تو ابھی اس وقت اردو دائرہ معارف اسلامی کا تکملہ لکھا جا رہا ہے. تو اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے اور مضمون نگاروں سے کہا گیا ہے آپ بھی لکھیے اس میں اور بھیجیے، مضامین شائع کریں گے انشاءاللہ. وہ تو انہوں نے محمد اسد صاحب پر کام کیا ہے، ان کی فکر پر، ان کے. اچھا ماشاء اللہ، ہاں بہت اچھا کام کیا، اردو میں چھپا ہوا ہے. انہوں نے ایک نسخہ میرے پاس بھیجا تھا. تو
تو اور کن کتابوں کا ذکر کیا جائے؟ کتابیں تو بہت ہیں ابھی تو، جن کتابوں کا 12-15 کتابوں کا ذکر ہے، اس طرح کا ذکر کیا تو لامتناہی سلسلہ نہیں، کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ بھی ہم شیخ کو زحمت دیں گے۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے گزارش بھی کی کہ اس کا دوسرا سیشن بھی کر دیا جائے، انشاءاللہ ہم دوسرا سیشن بھی کر دیں باقی گے کتابیں جو انشاءاللہ، جو کتابیں رہ گئی ہیں اور جن پہ شیخ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور جن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اصل میں کئی احباب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جن کتابوں کا ذکر شیخ کرتے ہیں ان کو آپ ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں ڈال دیں، تو اصل یہ مطلب کیا کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پوری گفتگو سنیے اور تب فائدہ آپ اٹھا سکیں، ورنہ تو کتابوں کی لسٹ تو آپ کو پکڑا دی جا سکتی ہے، وہ کتابوں کی لسٹ پکڑنے سے نہیں صرف فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرا شیخنا۔ اس سے کیا ہوگا نا کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو کتابوں میں کیا ہے نا، اس میں کیا مثبت ہے اور کیا منفی ہے، کن چیزوں کو آپ کو قبول کرنے کے ذہن سے پڑھنا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں آپ کا جو ذہن ہے وہ کھلا رہے، نگاہ کھلی رہے اور آپ تنقیدی جائزہ بھی لیں۔ بہت ساری چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کتابوں کی طرف، اس لیے اشارے کیے جاتے ہیں کہ جانا جائے کہ دنیا، دوسری دنیا ہماری دنیا کو دیکھنے کی کس طرح سے کوشش کرتی ہے یا کس طرح دیکھ رہی ہے، اس سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ساری کتابوں کے ریکمنڈیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ پڑھ لیں اور اس نظریے سے کہ جو کچھ ہے قبول کر لیا جائے۔ اچھا، پھر اس سلسلے میں ذرا ایک بات میں اور کہہ دوں کہ مستشقین کے یہ تو بہت سی اسٹڈیز و دراسات ہیں کافی، انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ بہت سے مخطوطات ہمارے عربی فارسی وغیرہ کے وہ ایڈٹ کیے ہیں، شائع کیے، تو وہ ایک بہت بڑا کام ہے، ذخیرہ ہے۔ کسی نے جغرافیائی کتابوں کا، کسی نے فلکیات کی، کسی نے اور دوسرے مذہبی کتابوں کا بھی، لٹریچر کی، تو یہ نہیں ہے کہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ان میں بعض جو کمزور قسم کے لوگ ہیں انہوں نے کچھ گڑبڑ بھی کی ہے، صحیح پڑھ نہیں سکیں، لیکن جو ان میں مخلص قسم کے تھے انہوں نے بہت بڑا کام، جن کو علم سے محبت تھی اور جو بالکل حتیٰ کہ اسٹڈیز میں بھی بعض ایسے ہیں، آپ جیسے حدیث کی مخالفت میں آپ گولڈ زیئر اور شافٹ کا نام لیتے ہیں، حدیث کے دفاع میں بھی ایک دو آدمی ہیں، کیا بات، بلکہ حدیث کے پورے مجموعے کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک رابسن ایک مستشرق تھا، اس نے پوری مشکات المصابیح کا ترجمہ کیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور ساری جتنی حدیث کی کتابیں ان کی ٹرانسمیشن، یعنی اس کی روایت کیسے ہوئی اب تک پہنچی ہے، اس پر مقالات اس نے اسلامی کلچر کے مختلف شعبوں میں لکھے۔ تو اب ایسا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کے ساتھ، ایک نے مثلاً عربک پوئٹری اس کو دکھایا کہ یہ بالکل بعد کی ایجاد ہے، جاہلی دور کی نہیں ہے، وہ ہے مارگولیس جس نے اوریجن آف عربک پوئٹری لکھی، لیکن اسی کے مقابلے میں دوسرا ہے، اور جہاں سے وہ کیا کہتے ہیں یہ طاؤ حسین صاحب نے ہاں جہاں سے لیا تھا تیار کر لیا، لیکن اسی کے مقابلے میں جو ثابت کرتے ہیں، جیسے چارلز لائل نے معلقات مفضلیات کے مقدمے میں، اسی طرح سے دیوان لبید ایک شخص نے شائع کیا، تو اس کے مقدمے میں وہ دکھایا اس میں کہ یہ اس کا ثبوت ہے، اور جاہلی دور میں لکھنے کا پتہ چلتا ہے، تو کیسے ان چیزوں کو غیر مستند آپ رد کر سکتے تو اب دیکھیے دونوں رجحان ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی رجحان وہاں ان کے ہیں، بہت سے ان میں جو علم کے جویا ہیں وہ اپنا ہر چیز انصاف پسند ہے، وہ سچائی کے ساتھ چیزوں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اخوان بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور بعض ہمارے احباب ماشاءاللہ وہ اپنے طور پہ یہ کر بھی دیتے ہیں، جو کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بتا دے، لیکن ہمارا جو اندیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو گفتگو شیخ سے کر رہے ہیں اور شیخ جو تفصیلات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان تفصیلات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ تو صرف کتاب کی لسٹ تیار کر دینا یہ مطلب اتنا زیادہ کارگر نہیں ہوگا، اور اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم جو شیخ سے گفتگو کر رہے ہیں، شیخ کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان باتوں کو سامنے رکھا جائے، اور کتابوں کے بارے میں جو زاویہ پھر نکل کر سامنے آتا ہے وہ زاویہ ہمارا جب بنے گا تو انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ۔ انگریزی کے بارے میں، انگریزی زبان میں جو کتابیں ہیں اور جن کی طرف شیخ اشارہ کرنا چاتے ہیں، ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے جو ان کتابوں کا ذکر، میں نے انگلش میں نہ پوئٹری پڑھی ہے، نہ فکشن، نہ ڈرامہ، یہ ادبیات بھی چیزیں نہیں پڑھی، یہ اسلام اور عربی زبان و ادب اور جو آپ کا فیلڈ رہا کے تعلق سے ہی چیزیں پڑھی ہیں، اس لیے انہی کتابوں کا ذکر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بعد اگر ان کے بارے میں پڑھنا ہو کہ کون سی ناولیں پڑھی جائیں اور کون سی ہو، تو خواجہ غلام السیدین، تو ان کا ایک مضمون جو اس میں موجود ہے، مشاہیر علیہ کے موسم کی اس میں پڑھا، وہ سارے ناولوں کا ذکر کیا انہوں نے، اور ان کا بھی اپنا ایک خاص زاویہ تھا، جس زاویے سے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ مطلب ایک آفاقیت جو تصور ہے ان کا اپنا، اس زاویے سے جن چیزوں کو وہ سمجھ رہے تھے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نظریات آدمی کے مختلف ہوتے ہیں، تو جو آدمی کے سوچنے کا زاویہ ہے اور ریکمنڈیشنز جو ہے نا، جو اقتراحات ہوتے ہیں وہ تجویزیں بدل جاتی ہیں۔ تو وہ غلام السیدین صاحب کی میں نے وہ پوری چیز پڑھی ہے، تو چونکہ ان کا ایک خاص زاویہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس زاویے سے، جن لوگوں نے بھی اس زاویے سے دنیا کو دیکھا ہے تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بھی بتاؤں کہ مطلب میں نے تو صرف انگریزی میں پڑھا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے،
لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم جرمن بھی جانتے ہیں، فرینچ بھی جانتے، تو جرمن اور فرینچ میں جو بڑے بڑے مستشرقین کی تحقیقات اور مختلف مقالات اور کتابیں ہیں وہ بھی، لیکن افسوس کہ نہیں ہم پڑھ سکتے، الا کہ وہ ترجمہ ہو کر کے ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنی چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب 6-7 زبانوں میں لکھتے تھے، اور جب کسی نوجوان سے ملاقات ہوتی تو کہتے تھے کہ زبان سیکھو، کیا فلاں زبان تم نے سیکھی نہیں. ابھی بھی یورپ کے اندر آپ جائیے پڑھنے کے لیے تو بعض شعبے ایسے ہیں کہ اس میں 2-3 زبانوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کوئی پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. مدینہ منورہ میں ہمارے ایک فاضل استاد موجود ہیں ڈاکٹر فا عبدالرحیم، وہ بھی انڈین ہی ہیں. بالکل. تو انہوں نے تقریباً 12 یا 13 زبانیں سیکھ رکھی، 12-13. اس میں عبرانی زبان بھی ان کو آتی ہے، فرینچ بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اور بہت سی زبانیں، ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں وہ سب آتی ہیں. تو زبانیں سیکھیں نوجوان، خاص طور پر جو اس میں ہیں، جو دیکھ رہے ہوں پروگرام، اور جو علماء ٹائپ کے ہیں یا مدارس کے فارغین، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم کوئی زبان سیکھ لیں تو ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جتنا آستین چڑھا کر کے بعض مسائل سمندری گفتگو بحث کرتے ہیں، اس سے زیادہ آستین چڑھا کر ان غیر مسلموں کا سامنا کر کے انشاءاللہ. کیا بات. علامہ شبلی نے یہی رخ اختیار کیا تھا. شروع میں تو لکھی اسقاط المعتدی، آمین یا زور سے قرات خلف الامام بالکل ہی نہیں کرنا ہے. تو یہ مولانا عبدالحی لکھنوی پر رد کیا تھا، وہ بھی حنفی تھے. بالکل. تو بعد میں پھر اس کے بعد دیکھیے انہوں نے دوسری کتابیں لکھی جب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ اصل جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے، نہیں کہ ان مسائل میں پڑھ کر کے پوری زندگی گزارا. نہیں، پھر بعد میں سر سید کی تربیت میں آ گئے تھے تو کچھ تو فرق پڑنا بھی تھا. سر سید کا جو وہ کیا کہتے ہیں تصور تھا، پھر ان کی جو نگاہ تھی، ظاہر ہے وہ نگاہ پڑی تو، اور پھر جب علی گڑھ کا وہ پورا ماحول ملا کالج کا، وہ سارے اثرات مرتب ہوئے شبلی پر. اور ظاہر ہے شبلی نے پھر جو کام کیا ہے اپنے آپ میں، شبلی کے ایک اسکول کا نام ہے. آج آپ مطلب کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، زبان کی حیثیت سے بھی، اور اردو زبان میں جو ادب اور علم و تاریخ کو جو انہوں نے رخ دیا، تو ظاہر شبلی سے کسی بھی انداز میں آدمی روگردانی نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کو. تو ظاہر ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو تنگنایا تھا اس سے وہ نکلے، اور پھر انہوں نے اس مطلب خاص زاویہ نگاہ کے ساتھ ماشاءاللہ دیکھا اور دنیا کو دکھلانے کی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے. تو شک کہ ہم بے انتہا شکر گزار ہیں. ہمارا وقت بھی نکل رہا ہے. آئندہ پھر انشاءاللہ جو کتابیں رہ گئی ہیں اور جن کی طرف شیخ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ شیخ کو زحمت دیں گے. آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدنوں سے نوازے، آپ کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے صحت و عافیت کے ساتھ، اور ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس سلسلے کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. استفادے کی یہ راہ انشاءاللہ زیادہ ہموار ہو، آسان ہو، وسیع ہو، لوگوں تک پہنچے، امت و ملت کا بھلا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.